بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً MN خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ 14 اگست پاکستانیوں کے لیے آزادی کا ایک عظیم دن ہے۔ ہر پاکستانی اس دن خوشی مناتا ہے اور ہر پاکستانی کے دل میں ایک تصور ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن کچھ تحریکیں اٹھ رہی ہیں جو پاکستان کی آزادی پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں۔ اس تعلق سے ہمیں 3 باتیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ ایک ہے پاکستان کی ریاست، دوسرے نمبر پہ پاکستان کی عوام، تیسرے نمبر پہ پاکستان کا نظام۔ ریاست پاکستان پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو غور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کا تقابل آپ دوسری ریاستوں سے کریں۔ تو جب دوسری ریاستوں، عرب ریاستوں سے، مغربی ریاستوں سے، افغانستان سے، وہ رشیا تک کی ریاستوں سے، افریقی ریاستوں سے جب ہم ایک مسلم ریاست کا تقابل کرتے ہیں بحیثیت ایک مسلم ریاست کے، پاکستان جیسی ریاست ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے، موسموں کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم پاکستان کو ٹاپ پہ دیکھتے ہیں۔ پھر جب ہم بات غور کرتے ہیں عوام پر، ہر ملک، سعودیہ کے بھی عوام ہیں، عرب ممالک کی بھی عوام ہیں، افریقی ممالک کی بھی عوام ہیں، ہر جگہ کی عوام، لیکن جب عوام کا عوام سے ہم تقابل کرتے ہیں تو پاکستان جیسی عوام بھی ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ بہت سی خصوصیات ہیں پاکستانیوں کی، باہم تعاون کی، خوشی غمی میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی، حالانکہ نہ علاقہ ایک ہوتا ہے، نہ زبان ایک ہوتی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اسی بنیاد پر پاکستان کے جو ہمارا جتنے بھی یہ خدمت خلق کا کام ہے یا ریاست کے بجائے عوامی تعاون سے ہو رہا ہے، ہر شعبے میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ ایک بہت بڑی خصوصیت جو پاکستانی عوام کی ہے وہ کیا ہے؟ اپنائیت۔ آپ دوسرے ملکوں میں آپ 50 سال رہیں، آپ غیر ہی رہیں گے، لیکن دوسرے ملک کا یا دوسرے علاقے کا بندہ کہیں بھی آ جائے پاکستان میں، وہ کچھ ہی مہینوں میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو، لوگوں کو اپنا محسوس کرتا ہے، اس کو اپنائیت ملتی ہے۔ تو دوسرے لوگوں کو، ملکوں کے لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو قبول کرنا، انہیں رشتہ دار والی اپنائیت دینا، یہ خصوصیت اگر ہے تو یہ پاکستانیوں کی ہے۔ ہمارے ہاں جو اصل مسئلہ نہ عوام کا ہے، نہ اصل مسئلہ ریاست پاکستان کا ہے، اصل مسئلہ ہمارے ملک کے نظام کا ہے۔ جب ہم آزادی پہ بات کرتے ہیں تو یہ ریاست کافر سامراج سے تو آزاد ہو گئی ہے کہ پہلے ہم پہ حکمران تھے، اس ملک کی باغ ڈور کافر انگریز کے ہاتھ میں تھی، کافر سے تو یہ ریاست آزاد ہو گئی ہے، لیکن اس غور کرنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ملک کیا ظالم نظام سے آزاد ہوئی ہے؟ ایک کافر ہے، کفر بڑا مسئلہ ہے یا ظلم بڑا مسئلہ ہے؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، ہمارے محلے میں بہت سے غیر مسلم رہتے ہیں، عیسائی، یہودی، ہندو، یہ لوگ رہتے ہیں، لیکن شریف شہری ہونے کی حیثیت سے رہتے ہیں، ہمیں ان کے کفر سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اسی محلے میں اگر ایک ظالم دیندار رہ رہا ہو، ایک مسلمان رہ رہا ہو اور وہ قاتل بھی ہو، ایک مسلمان رہ رہا ہو اور وہ ظالم بھی ہو، ایک مسلمان رہ رہا ہو اور وہ ڈکیت بھی ہو، تو ہمیں مسئلہ ظلم سے ہے۔ ظلم ہر ایک کو، کسی کو برداشت نہیں ہوتا، کفر برداشت ہو جاتا ہے، ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ ہماری جو ریاست کا نظام سامراج کے وقت سے لے کے آج تک، یہ جو نظام ہے، اس ظالم نظام سے ہمیں آزادی نہیں ملی ہے۔ عدالت میں بیٹھے ہوئے جج ہوں وہ بھی اس نظام کے تابع ہیں،
وہ چاہتے بھی ہیں تو اس نظام کے تحت ہی ان کو فیصلے کرنے، اور اسی بنیاد پہ یہ جو ظالم نظام ہے عدالتوں میں، یہ انتہائی دیرپا بھی ہے، انتہائی مہنگا بھی ہے۔ ایک شریف جج اس کے آگے کیا کر سکتا ہے؟ سرکاری اداروں میں جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی اس نظام کے تابع ہیں، وہ چاہتے ہوئے بھی عدل نہیں کر سکتے ہیں۔ حکومت میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی اس نظام کے تابع ہیں، وہ تبدیلی چاہتے ہوئے بھی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو ظلم کا یہ نظام آج ہم تبدیل نہیں کر پا رہے۔ جب ظلم کے نظام کے تعلق سے پاکستان کا نظام، جب اس کا تقابل مسلمان ممالک نہیں غیر مسلم ممالک سے بھی جب نظام سے ہم تقابل کرتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہو جاتی ہے۔ آج یورپ کا نظام حکومت ہو، غیر مسلم ممالک کا نظام حکومت ہو، وہاں عدل ہے، وہاں امن ہے، دو چیزیں آپ کو ملیں گی۔ وہاں جان کا بھرپور تحفظ ہے، مال اور کاروبار کا بھرپور تحفظ ہے۔ ہمارے پاکستان میں نہ ہمیں جان کا تحفظ ہے، نہ مال اور کاروبار کا تحفظ ہے، ہم عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج بھی الحمدللہ یورپی اور غیر مسلم ممالک سے آج بھی بدرجہ پاکستان بہتر ہے، کہ الحمدللہ زنا کے حلال ہونے کی وجہ سے الحمدللہ غیر ملکوں میں جیسے زنا کے حلال ہونے کی وجہ سے وہاں عزتیں محفوظ نہیں ہیں، منشیات کی گندی قسم شراب کے حلال ہونے سے وہاں عقل انسانی محفوظ نہیں ہے، لادین اور فحاشی کے ماحول ہونے کی وجہ سے وہاں دین محفوظ نہیں ہے، اگلی نہیں تو اس سے اگلی نسل مرتد ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ کوئی نہ عزت کا مسئلہ ہے، نہ عقل انسانی کے عدم تحفظ کا مسئلہ ہے، نہ ارتداد کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں جب مسئلہ ہے تو صرف ایک ہے، دو ہے، جان کا تحفظ نہیں ہے، مال اور کاروبار کا تحفظ نہیں۔ اس ظلم کے اس نظام کو توڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ غیر مسلم ممالک ہے، یورپ کے عیسائی ہیں، عیسائیت کا ریاست کے نظام سے کوئی تعلق نہیں، ان کے ہاں نظام دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارا تو نظام جو ہے، اس نظام کی اصلاح یہ ہمارے دین کا ایک لازمی شعبہ ہے، ایک لازمی حصہ ہے۔ دین کا لازمی شعبہ، لازمی جز ہونے کے باوجود آج ہم اپنے پاکستان کے نظام کو کیوں تبدیل نہیں کر سکے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم دو قسم کے مسلمانوں کو مسلمان نہیں منافق کہتا ہے۔ ایک وہ جو پورے سارے دین کو مانے، جہاد کو نہ مانے، جہاد کا انکار کرے۔ دوسرے وہ جو سارے دین کو مانے لیکن نظام کی اصلاح، نظام عدل اور نظام حکومت کا دین سے تعلق نہ مانے۔ دین اسے مسلمان نہیں بلکہ منافق کہتا ہے۔ سورہ نور کی آیات بھی ہیں، قرآن کریم میں کئی آیات ہیں، مثلا سورہ نور کی 5 آیات ہیں، آیت نمبر 47، 48، 49، 50، 51۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ إِلَى آخِرِ الآيات۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم دین کی پوری اطاعت ہم نے کی ہے اور کریں گے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اسلام کے نظام کے مطابق، عدل کے مطابق اپنے فیصلے کرو، تو وہ کہتے جی اسلام بحیثیت نظام ہمیں تسلیم نہیں ہے، اسلام کا تعلق نظام عدل سے ہو، نظام حکومت سے ہو، اسلام کا یہ تعلق ہمیں برداشت نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ بالکل مومن نہیں ہیں۔ آج ہمارے ہاں نظام کی اصلاح یا اصلاح کی کوشش کرنے والے علماء، کیا ہم انہیں دیندار سمجھتے ہیں؟ کیا اس کوشش کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں؟ آج تبلیغ کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں، تبلیغ کا کام کرنے والوں کو ہم دیندار سمجھتے ہیں، امامت کو اور امام کو ہم دیندار سمجھتے ہیں، جتنے شعبے ہیں ان میں کام کرنے والوں کو ہم دیندار سمجھتے ہیں اور ان کو دین کا شعبہ سمجھتے ہیں، لیکن سیاست یعنی نظام کی اصلاح اور نظام کی اصلاح کی کوشش کرنے والوں کو ہم دیندار نہیں بلکہ ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں اور دین سے ہٹے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا جو سب سے بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے ظلم کا یہ نظام تبدیل نہیں ہو رہا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام کی اصلاح
صرف متروک ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ منکر بن گئی ہے، منکر بن گئی کہ کوئی اس کوشش میں لگتا بھی ہے، کوئی مسجد میں بات کرے، کوئی جا کے میدان میں اسلامی سیاست کی بات کرے، نظام کی اصلاح کی بات کرے تو اسے کہتے ہیں جی آپ دین سے ہٹ گئے ہو۔ ہمیں دین کا یہ شعبہ جس کو ہم نے منکر بنا دیا ہے، آج اسی کی وبال ہے، اسی کی وبال ہے، مکافات عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ظلم کا نظام تبدیل نہیں ہو رہا۔ لہٰذا اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے اور دین کی جو سب سے بڑی محنت ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہے پارلیمانی سیاست کے ذریعے ہو یا غیر پارلیمانی سیاست کے ذریعے ہو، انقلاب کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، ہر مسلمان کی زبان پہ ایک ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ہے ظلم کے نظام کا صفایا۔ چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کم سے کم اس ایک پوائنٹ پہ ہم سب ایک ہوں۔ جب اس ایک پوائنٹ پہ ہم ایک ہوں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انتہائی ظلم کے نظام سے صرف اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، تو وہ دن بھی دور نہیں ہے جب ہم میں اتفاق ہوگا، ہماری اجتماعی کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ ظلم کی یہ اندھیری رات کو اللہ تعالیٰ روشن دن سے تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔